فرماتے ہیں صرف زندگی میں ہی نہیں بعد الوصال بھی. یہاں بھی لوگ اعتراض کر جاتے ہیں نا جی, یہاں بھی تو بعد الوصال بھی. حضرت عثمان غنی کا جب محاصرہ تیز ہو گیا اور چار جانب سے دشمن کٹھے ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے اٹھے. گھر والے کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تیاری ہو گئی ہے. عثمان غنی نے روزہ رکھا ہوا رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کیا تیاری ہو گئی؟ فرمایا حبیب مجھے خواب میں ملے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا, روزہ آج میرے ساتھ کھولنا ہے, روزہ میرے ساتھ کھولنا ہے. فرمایا میری شہادت کا دن ہے. صحابہ فرماتے ہیں اسی دن حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ترمذی شریف میں حدیث ہے, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے تو حضور کے ہاتھ میں مٹی تھی بوتل کے اندر اور وہ خون بن گئی تھی. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. میرے عزیز یاد رکھ بعد الوصال میں درجنوں باتیں اس پر کر سکتا ہوں, درجنوں, لیکن یاد رکھنے والے کے لیے جتنے میں نے حدیثیں بیان کی ہیں وہی کافی ہیں کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے, ہر مکان کا اجالا, ہر مکان کا اجالا. اور ایک حوالہ سن لیں, یہ جناب امام ابو نعیم نے ہیلیہ کے اندر اس کو نقل کیا, دلال النبوہ یہ کتاب کا نام ہے, یہ حوالہ سن لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نہاون کے علاقے میں حضرت ساریہ کی رہنمائی میں جنگ ہو رہی تھی ہزاروں میل دور. جمعے کا خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ, یا ساریۃ الجبل. ساریہ امام ابو نعیم نے لکھا ہے اور بیروت کی چھپی ہوئی کتاب ہے, کہ پہاڑ کی طرف جاؤ. کچھ دنوں کے بعد جناب ساریہ آئے جنگ جیت کے تو صحابہ کہنے لگے ہمیں جمعے میں بھی سمجھ نہیں آئی تھی. جناب ساریہ سے کہا ساریہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یار جنگ ہو رہی تھی تو دشمن پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا, پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے آ گیا. اچانک ایک فضاؤں میں آواز گونجی یا ساریۃ الجبل, ساریہ پہاڑ کی جانب جاؤ. کہتے ہیں پلٹ کے دیکھا تو دشمن تھا, ہم نے پلٹ کے حملہ کیا تو دشمن بھاگ گیا. صحابہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے آواز کس کی تھی؟ کہنے لگے بلند بڑی تھی سمجھ نہیں آئی. کہا یہ فاروق اعظم کی آواز تھی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی, یہ حال ہے خدمت گاروں کا, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ حال ہے خدمت گاروں کا تو سرکار کا عالم, سرکار کا عالم کیا ہوگا. میرے عزیز میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب کریم نے یہ شان عطا فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں محبوب اپنے امتی کی بات سنتے ہیں اور میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو پہنچتے ہیں. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام تو یہ نا کہ یہ حدیثیں آپ رٹ لیں. بھئی بخاری کے اتنے لفظ تو یاد رہ جائیں گے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مشرقوں کو بھی دیکھتا ہوں اور یہ آیت بھی بڑی مشہور ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. کو مشکل کام تو نہیں نا. سنیں ایک بات کو یاد رکھیں, نظریات افکار کو یاد رکھیں. معبود حقیقی کون ہے؟ بولے اللہ. ابھی میں رستے میں بچے کو ایک بات عرض کر رہا تھا, صحیح بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے مزارات پر کھڑے ہو کے فرمایا میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی, میری امت میرے بعد, یہ صحیح بخاری کے لفظ ہے. فرمایا دنیا دار ہو جائے گی, دنیا دار ہو جائے گی, گناہ کرے گی, مال کے پیچھے بھاگے گی, اقتدار کا لالچ کرے گی, لیکن کبھی بھی شرک. ایک مولوی صاحب کہتے ہیں اس وقت 85% امت شرک کر رہی ہے. کس کی بات مانو, نبی پاک کی کہ مولانا صاحب کی؟ دیکھو تسی اتھے بھی نہیں بول رہے. اللہ ہی خیر کرے, اللہ ہی خیر کرے. اور تہاڈا خیال ہے مولوی نہیں مان لئیے, کو بولے تو صحیح نا, کوئی رائے تو دے. کس کی مانے؟ حضور نے فرمایا میری امت شرک, تو وہ بچہ. اچھا ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, شرک سستا ہو گیا, کوئی فتویٰ نہ ملے. ایک جنازے میں گیا, پھر میں جو زندہ ہے وہ پڑھے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ. ایک بندہ دوڑا آیا, وہ نیا بیچارہ مسلمان ہوا تھا, تازہ. جو نئے جس کو لے کے جاتے ہیں تازہ مسلمان ہوتا ہے, اس کے سیل بڑے نئے ہوتے ہیں, وہ بڑا پریشان کرتا ہے آپ لوگوں کو.
وہ میرے پاس دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا مولانا صاحب ان کو بتایا یہ کلمہ پڑھنا شرک ہے۔ وہ میں کہ پاگلا جے کلمہ شرک کہتے توحید کی نہ آئی، اگر یہ آپ لفظوں پہ غور کیا آپ نے، ان کو بتایا کہ کلمہ پڑھنا، وہ میں کہ تو پاگل ہو گئے۔ کہنے لگا نہیں جی اس طرح پڑھنا۔ تو میں نے کہا کس طرح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس طرح پڑھنا یا اس طرح پڑھنا کیا مطلب ہے اس کا؟ کلمہ کلمہ ہی ہے، کلمہ شریف جس طرح کسی کا دل کرے پڑے، کلمہ شریف ہے نا جی، جس طرح کسی کی طبیعت آئے۔ ذرا سی بات پر لوگ اٹھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ میاں بتاؤ زندگی میں کتنے بندے اسلام میں داخل کیے؟ کہتے ہیں نہیں، ہر جمعے کو 1500-1600 مشرک ضرور کر دیتے، اندر کوئی نہیں داخل، نکالنے پہ زور ہے فٹافٹ، اتنے بھی گئے اتنے بھی گئے اتنے بھی گئے۔ اتنی بڑی بات امام اعظم فرماتے ہیں 99 باتیں کفر کی کرے ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر کافر کہنے میں۔ 99 کفر کی ایک اسلام کی کرے تو احتیاط کر۔ بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ، بڑی زیادتی کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ اگر تمہارا عقیدہ یہ نہیں تو جن کا عقیدہ اچھا ہے ان پر اپنا آپ ٹھوستے کیوں، زبردستی کیوں کرتے ہو؟ بچوں کو نوجوانوں کو پکڑ کر کے ان کے نظریات کے اندر غلط انداز کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو قائل کیا جاتا ہے، میٹھی بات کر کے زہر دیا جاتا ہے، میٹھی بات۔ ایک بچہ آیا کہنے لگا جی مجھے انہوں نے کہا جی تم تو اتنے لوگوں کے آگے جھکاتے ہو، داتا صاحب کے آگے جھکو، فلانے کے آگے جھکو، فلانے کو مانو، فلانے کو، صرف ایک اللہ کو مانے، دیکھیں ایک کو مانا سارے سب سے جان چھوٹی۔ میں نے کہا نعرہ حسین تھا نا، تو بھی قابو آ گیا ہے، ان کی مانے یا رسول پاک کی مانے؟ حضور نے تو فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین، میری بھی مان، میرے خلفاء کی بھی مان۔ پھر فرمایا صحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی سارے صحابہ ستارے ہیں، سب کی پیروی کر، کسی کے پیچھے بھی لگے گا تو اللہ تجھے ہدایت۔ پھر قرآن کہتا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر پتہ نہ ہو تو علم والوں کے پاس جاؤ۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے پاس بیٹھا کر۔ وہ قرآن مجید تو سب سچوں کے پاس بھیج رہا ہے، تو کہتا نہیں ایک۔ میرے دوست اپنے نظریات کی حفاظت کر۔ اصل بات یہ ہے تجھے محنت کر کے نظریہ نہیں ملا، تجھے اس کی قدر نہیں ہے۔ اب آخری بات